معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ۔ ایک آج بڑا عجیب سا موضوع ہے ہمارے پاس۔ مجھے ہو سکتا ہے آپ مجھے کہیں کہ یار یہ کیا کیوں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے خود اس کی سمجھ کم ہے۔ آج میں اس کو بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ عمران خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ الیکشن جو ہوئے اس میں ہر پارٹی مورلیس یہ کہتی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ہمارے حلقوں میں یعنی مختلف حلقوں میں ہر ایک کا کلیم ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جہاں پہ وہ ہارے یا جہاں پہ انڈیویجولز ہارے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک وہ باڈی جس نے اس ملک کی ترقی ہو، اس ملک کے آنے والی نسلیں ہوں، ان سب کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہونا ہے، تو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بنتی کیسے ہے باڈی، اور اس کے یعنی فال آؤٹ کیا ہے، وہ ریچ کیسے کرتی ہے لوگوں تک، اور وہ لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے بتایا ہوا وہ آپ کی اور ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اوپر پالیسیز مسلط کر رہا ہوتا ہے، مینیفیسٹوز کو لا رہا ہوتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کیا یہ اب اتنا متنازع ہو گیا، خاص طور فخر الدین ابراہیم کے الیکشن کے بعد اور ان کے ٹینیور کے بعد، کہ کیا کبھی اس کی ساکھ برقرار ہو سکتی ہے؟ اس کو وہ کیا کیا کرنا چاہیے کہ ہر پارٹی الیکشن کمیشن کے رزلٹ کو ایکسیپٹ کرے؟ الیکشن کمیشن کے اندر دھاندلیاں کیسے ہوتی ہیں؟ الیکشن کمیشن کے اپنی کمپوزیشن میں بنگلنگ کیسے ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے کیا کبھی اس ملک کے اصلی مینڈیٹ کو، عوام کے اصلی مینڈیٹ کو طاقت دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہی وہ کچھ سوالات ہیں جن کے آج جوابات لینے میں نے۔ میری مہمان ہے نسرین حسین پرویز، اور ڈائریکٹر جنرل ریسرچ ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کی، سابق صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں الیکشن کمیشن ہے کیا، آنیسٹلی اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ یہ فیڈرل باڈی ہے، پروونشل باڈی ہے، انڈیپینڈنٹ باڈی ہے؟ تو پھر باقی جماعتیں کیوں آ گئیں بیچ میں؟ ہر ایک کا عمل دخل کیوں ہو گیا اگر اس نے نیوٹرل رہنا ہے؟ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نہ تو اس طرح کا فیڈرل سیکریٹریٹ ہے، فیڈرل باڈی ہے، نہ ہی یہ کوئی پروونشل سبجیکٹ ہے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اینڈ ورکس لائک کورٹس، جیسے عدالتیں کام کرتی ہیں، جیسے سروسز ٹرائبونل کام کرتا ہے، جیسے پبلک سروس کمیشن کام کرتا ہے۔ یہ سارے آئینی ادارے ہیں، اومبڈسمین کا آفس ہے، یہ سب آزاد آئینی ادارے ہیں۔ اور کیوں یہ آزاد آئینی ادارے کہلاتے ہیں کہ اس میں چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا اس کے افیئرز میں۔ خرابی وہاں سے پیدا ہوئی جب اقتدار میں موجود حکومتوں نے اور اپوزیشن میں موجود حکومت لیڈران نے اس میں اپنا انفلوئنس جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا اور اس کو پولیٹیسائز کیا۔ آپ کے جو دو سوال ہیں اس میں جو دو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی کمپوزیشن میں کہیں خرابی ہے، یعنی اس کے دو یونٹ ہیں، ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے اور ایک اس کا کانسٹیٹیوشنل یونٹ ہے۔ جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے وہ تو لاء میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، الیکشن لاز میں، اور اس آئین میں جو 42 سال پہلے بنا تھا 73 کا، جس میں اتنے زیادہ خرابیاں تھیں کہ جن صاحب نے یہ بنایا تھا انہوں نے 4 گھنٹے بعد اس میں 6 ترمیمیں خود کر دی تھیں۔ اب بات آتی ہے کہ اب ہر ایک کے زبان پر یہ ہے کہ یہ پولیٹیسائز بہت ہو گیا ہے،
کیسے ہوا. اس کی ایک ہسٹری ہے. ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب نے اس کو جب پولیٹیسائز کرنا شروع کیا تو وہ ان کے پاس ایک ٹارگیٹ تھا کہ جب میں نیکسٹ الیکشن لڑوں گا مغربی پاکستان، چونکہ یہی پاکستان رہ گیا تھا، تو مجھے میرے ٹارگیٹڈ ریزلٹس مل جائیں. انہوں نے اس کو پولیٹیسائز اس طرح کیا کہ اس میں لیٹرل انٹریز شروع کی جیسے انہوں نے باقی سرکاری اداروں میں کی تھی. وہاں شاید اتنا یہ اثر انداز نہیں ہوا جیسے آپ نے کہا کہ یہ اتنا حساس ادارہ ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل انٹریز ہوئی ہیں اس سے پورے سیاسی نظام پر اثر پڑا اور لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑا ان الیکٹڈ ممبران سے جو دھاندلیوں سے لائے گئے. بھٹو صاحب کو جب 77 میں یہ پتہ چلا کہ یہ دھاندلی جو ہے یہ لوگوں کی نظر میں آ گئی اور میں ایکسپوز ہو گیا ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ باقی سیاستدانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا. ایک ذرا ہٹ جاتے ہیں سر، ہٹ جاتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی آپ سے ایک عام سوال پوچھنا ہے کہ جو ہر پاکستانی کے دل میں ہے. اگر آپ میری صوبائی الیکشن کمشنر ہیں جیسے آپ بلوچستان کی رہی جی، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ 35 پنچر لگا دوں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہاں، یہاں بھی ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے. دیکھیے، الیکشن کمیشن اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے 3-4 اور سٹیک ہولڈرز ہیں. جو پہلا سٹیک ہولڈر ہے وہ اس کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں جیسا آپ جانتے ہیں پٹواری سے لے کے SHO اور پھر ڈپٹی کمشنر، یہ سارے لوگ اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت صرف لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی. لیکن جن صاحب نے یہ کام شروع کروایا اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے، انہوں نے یہ بھی کیا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ تم نے اس طرح زور زبردستی سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو. یہ پنچر کرنے والی کی بات کر رہی ہیں. پنچر تو یہ اب آ کے پتہ چلا نا، میڈیا، یہ تو میڈیا کی مہربانی سے لوگوں آپ بھی کو. تو الیکشن کمیشن رہی ہے نا. دیکھیے جی، میرے ہاں آپ نے تو کبھی کیے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اچھا. تھا، ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر فرض کریں میں نے کروانے ہو تو طریقہ کیا ہوگا؟ مجھے ہٹانا پڑے گا آپ کو، یا ہٹا ہٹا دیا. آپ کی جگہ میں کس کو لاؤں گا؟ فخر الدین صاحب کو؟ نہیں، فخر الدین صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ جو جج ہوتا ہے. جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہوتے ہیں وہ سول سرونٹس ہوتے ہیں، یہی جو الیکشن کمیشن سے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کی جگہ میں لے آیا فواد حسن فواد کو، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا کام کر سکتے ہیں. ہاں، فواد حسن فواد کو آپ لا سکتے ہیں سیکٹری بنا کر، چونکہ اس کا سٹیٹس وہاں جا کر ہوگا. اب سیکٹری اگر صوبائی الیکشن کمشنر اس کا سب آرڈینیٹ ہوتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے بھائی یہ آپ نے کرنا ہے اور اس میں آپ کو مدد ملے گی. کہاں سے؟ ڈی سی بھی آپ کو سپورٹ کرے گا جب ڈپٹی کمشنرز ہوتے تھے، یا DCO سمجھ لیجئے، اور SHO ہمارا ہوگا. آپ نے وحیدہ شاہ کیس میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر جو ہے نا، وہ جو DSP ہے وہ موجود ہے وہاں پر، جس کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بلایا گیا پولنگ اسٹیشن کے پاس، لیکن وہ فیوڈلس کی عورت جو ہے وہ ایک اسکول ٹیچر کو، جو ایک نوبل پروفیشن سے ہے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے وہ ہمارے یہاں پولنگ آفیسرز ہوتی ہیں، وہ ہمارے پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں اسکول ٹیچرز، اس نے کس بری طرح اس کو ہیوملیٹ کیا. میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ اگر پولیس کے بجائے وہاں کوئی فوجی سپاہی کھڑا ہوتا. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، آپ جواب کچھ اور دے رہی ہیں. جی، آپ کو اپنا بندہ لگانا پڑے گا نا، سیدھی سی بات ہے. اچھا، میں نے لگا دیا فواد حسن فواد کو، اس کے وہ کرے گا کیا جس سے پنچر ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ پنچر ہونے والا جو معاملہ ہے نا، یہ یہاں سے نہیں شروع ہوتا جس دن ووٹ کنٹیسٹ کرایا جا رہا ہوتا ہے. یہ شروع ہوتا ہے ووٹر رجسٹریشن سے. آپ اپنے جعلی ووٹ رجسٹر کراتے ہیں پہلے، کیونکہ جو رجسٹرڈ ووٹر ہوگا وہی تو پول کر سکے گا نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا. وہاں سے بے ایمانی شروع کرائی جاتی ہے. پورا ایک پروسیس ہے، وہاں سے شروع کرائی جاتی ہے، اور پھر وہی اب وہ جو جس کینڈیڈیٹ کو یہ ایک پنچر کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، اور پھر اپنے مہمان سے میں پوچھوں گا کہ پاکستان میں پیدائش کے وقت ضرور اندراج ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بے فارم بھی اب بنتا ہے اور پھر اس کی اور ڈاکیومنٹس بھی بننے ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن یہ اموات جو ہیں وہ پراپرلی ریکارڈ نہیں ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کہیں پہ کوئی فوتگی ہوئی، وہیں گھر کے باہر شامیانہ لگایا، تمبو لگایا، آئے وہاں پہ اس کو اٹھایا، اہل محلہ آئے، رشتہ دار آئے، دوست احباب آئے، انہوں نے نماز پڑھی، فاتحہ پڑھی، اور انہوں نے جا کے میانی صاحب میں دفن کر دیا، وہاں پہ تدفین کر دی. یہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن سے جو قبرستان ہوتے ہیں ان کی لسٹیں خریدی جاتی ہیں، کیونکہ انلیس اور انٹل جائیداد کی انتقال کا مسئلہ ہو، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم ضروری نہیں سمجھتے بنوانا.
اور دیہاتوں میں تو اکثر نہیں ہوتا. وہاں پہ قبرستانوں کی لسٹیں جو ہیں ان کو لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر جعلی شناختی کارڈ بنوائے جاتے ہیں اور ان شناختی کارڈوں پہ ووٹ بنوائے جاتے ہیں اور پھر وہ ان ووٹوں کا استعمال ہوتا ہے. Is that right? اب بالکل آپ نے بڑی وہ بات کہہ دی جو میں آپ سے کہنی چاہ رہی تھی, لیکن اس کا تعلق دیکھیے الیکشن کمیشن فواد سے نہیں ہے. دیکھیے فواد سے تو سب کا تعلق ہے. یہ ڈی ایم جی مافیا ہے, اس نے پورے ملک کو اپنے شکنجے میں, یہ پورا مافیا ہے یہ ڈی ایم جی مافیا جو ہے. دیکھیے میری بھی کچھ ذمہ داری ہے بینگ اے سٹیزن آف دا کنٹری. اگر میرے گھر میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں جا کر پہلے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اپنے. بھائی آپ ایک سیکنڈ, جسے کہتے ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں پاس سے ہو جاؤ نا. سر پاس سے ہو رہے ہیں سر, سن لیجیے نا مبشرہ, بات یہ ہے کہ یہ میری بھی تو ڈیوٹی ہے نا بینگ اے ووٹر کہ میں اپنے والد کا ووٹ ڈیلیٹ کراؤں جا کر جس جگہ پہ وہ رجسٹرڈ ہے کہ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی. نہیں کرایا نا. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے, اوورسیز پاکستانیز وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں. یہ صرف قبرستان سے لسٹیں ہی نہیں خریدتے, یہ وہ شناختی کارڈ بھی خرید لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کون کون سے لوگ امیگریشن سے جات کے دیکھتے ہیں کتنے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, ان کے ووٹ بھی کاسٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی پینچر, ایک دوسرا پینچر یہاں سے لگتا ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے گھر سے میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا. اسی لیے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں دیا جاتا. ہاں کبھی بھی نہیں دیں گے. 20 سال سے تو یہ قصہ چل رہا ہے. آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ اس پر بات بھی ہوئی تھی. اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ بھی کاسٹ ہو جاتا ہے یہاں پر. اگر ہم نے ان کو پوسٹل بیلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پوسٹل بیلٹ میں اتنی گڑبڑ نہیں ہوتی. پوسٹل بیلٹ میں تو ایک آدمی جو ہے وہ اپنا جب بھیجتا ہے اپنا, پوسٹل بیلٹ کی تعداد ویسے بہت کم ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. جتنا یہ گراؤنڈ پر لاکھوں میں تو ہے نا, شاید لاکھوں. سرکاری ملازم جتنا آپ کا فوجی ہے, پولیس والا ہے, یہ وہ سارے وابڈا کے ملازمین. ہاں لیکن سب نہیں دے, سب ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. وہ کرے نہ کریں, لوگوں کی پارٹیسپیشن پر ہمارے لوگ الیکشن کمیشن کے قوانین بناتا کون ہے؟ نہیں, قوانین تو کانسٹیٹیوشن میں گیون ہے, گیون ہے الیکشن لاز, لیکن وہ امپلیمنٹ ہو نہیں پاتے. کیوں نہیں ہو پاتے؟ کنٹیمپٹ آف کانسٹیٹیوشن. بالکل کنٹیمپٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے. مثلا آپ نے ایک لا بنا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ جی اس کیمپین پر آپ اتنی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اتنے اماؤنٹ تک کی, اس سے آگے نہیں جائیں گے. لیکن اتنے اماؤنٹ کی تو صرف ایک پرنٹ گروپ کو یا ایک الیکٹرانک گروپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. بلینز میں ایڈورٹائزنگ کا بجٹ ہوتا ہے. اصولاً تو اسی وقت ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے کینڈیڈیٹ کو بلا کے, لیکن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. سیاستدانوں سے ان کو ڈر لگتا ہے, الیکشن کمیشن کے لوگوں کو ان کو پتہ ہوتا ہے کل یہ صاحب جو ہیں یہ الیکٹ ہو کر آ جائیں گے. تو اس عمر کا آدمی کیوں ہم الیکشن کمشنر بناتے ہیں کہ جس بیچارے کو ڈر ہی لگتا رہے کہ میں ابھی گیا تو میلا فائڈیز تھا, سارا بدنیتی کے ساتھ ہوا تھا. فخرو بھائی کے لیے میں صرف ایک بات کہوں گی کہ رضیہ ہونڈوں میں گھری ہوئی تھی بس. تو رضیہ تو بن گئے نا. ہاں رضیہ نہیں بننا چاہیے تھا ان کو. ابھی اور بھی کچھ لوگ بننے جا رہے ہیں. جب ریٹائرمنٹ کی ایک حد مقرر ہے, ایک عمر مقرر ہے, جی, تو اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کیسے بن جاتا ہے؟ بات ساری وہی ہے کہ جی ان کی ساکھ بہت اچھی ہے. سارے سیاستدانوں کا اس پہ کنسنسس تھا یا نہیں تھا؟ آپ بتائیے کہ جی ان کی ساکھ بہت ہے, ان کی کریڈیبلٹی بہت ہے, یہ اسپاٹ لیس کیریکٹر ہے. میں ایک سیکنڈ میں اس پہ نہیں جا رہا, وہ اسپاٹ لیس ہے, ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, سب کچھ دے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک فزیکل انکیپیسٹیشن بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ 82 سال کی عمر اگر آپ کی ہوگی تو آپ کی جو فیکلٹیز ہیں وہ کتنا کو فنکشن کر سکتی ہیں. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پر آپ سے بھی ایک سوال کر لوں. بسم اللہ. صرف چیف الیکشن کمشنر پر ان کی ایج کے حوالے سے آپ کا آبجیکشن ہے. اسی دور میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو بنائے گئے صاحب, ان کی کیا عمر تھی؟ آج چیف منسٹر 180 سال نہیں, 180 تو نہیں, لیکن بہرحال 90s میں تھی. چیف منسٹر سندھ کی کیا عمر ہے؟ چیف منسٹر سندھ تو یوتھ کے کوٹے میں آئے ہوئے ہیں. اچھا وہ تو قائم علی شاہ صاحب کو کچھ نہ کہے, وہ یوتھ کے کوٹے میں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی اب کوئی سجیشن جو ہیں وہ لوگوں کی طرف سے اچھا وہ کیسے ہوئے گی؟ مجھے میں اس کو وجہ یہ ہے جی کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس چاہیے الیکشن کمیشن کو بنانے کے لیے, تو وہ ڈی پولیٹیسائز کیسے ہو جائے گی؟ وہ ایسے ہوگی کہ الیکشن کمیشن کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے سیاست دانوں سے رابطہ نہ کیا جائے. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیجئے کہ اس نے اپنی بہتری اور اپنی کریڈیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہے. But that is not going to happen. اس کی وجہ ہے جب الیکشن اس نے کروانے ہیں, اس کو منسٹری آف ایجوکیشن سے لوگ لینے ہیں, اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے لوگ لینے ہیں, وہ تو انہی لوگوں کے نیچے ہیں.
ایسا نہیں ہے, کئی دفعہ بہت اچھے ایک فیئر نہیں کئی دفعہ کو چھوڑیں, بٹ آئی مین ایک فزیکل بات کر رہا ہوں نا, لینے تو انہی سے ہے نا, نوٹ تو انہی سے لینے ہیں, پلاٹ بھی انہی کیونکہ سے ان کے لینے ہیں. پاس فزیکل پلاٹ تو بعد میں آئیں گے نا, جی پہلے الیکشن میں ڈیلیور کریں گے تو پلاٹ ملیں گے نا. جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے پاس اپنی تو مین پاور نہیں ہے. اپنی مین پاور ہے نا جی, الیکشن کمیشن سے زیادہ. 300 حلقوں میں ووٹ پڑنے ہیں جی, اور ایک حلقے میں لیٹ سے 50 پولنگ بوتھ ہے, 100 پولنگ بوتھ ہے, 200 پولنگ بوتھ ہے, تو فزیکلی تو اتنی مین پاور نہیں ہے. دیکھیے فزیکلی مین پاور دنیا کے کسی الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے جی. وہ اسکول ٹیچرز لیتے ہیں, دوسرے سرکاری ملازم بھی لیے جاتے ہیں, بینکرز کو بلایا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو لکھا جاتا ہے کہ ہمیں اس وقت, وہ ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. وہ ووٹر رجسٹریشن کے لیے بھی بلاتے ہیں ہم اسکول ٹیچرز کو, ماسٹرز کو, بینکرز کو, ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہیلپ کریں, کیونکہ اتنا بڑا ہیومن ریسورس پورے سال کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. ان کی مورل اتھارٹی ہے نا اس کے اوپر. ہاں جی وہ تو ہے, لیکن ان کی ایکچوئل اتھارٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اربن ایریاز میں اس کی پاسبلٹیز بہت کم ہوتی ہیں. تو اگر اور کچھ نہیں, جو ہمارا اربن ایریا کا جو ووٹ, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں جی, یا یکساں ہوگا قانون, جی وہ چیدہ جگہوں پہ نہیں ہو سکتا کہ اربن میں کر لیں, رورل میں اور سیمی رورل. تو پھر تو آپ کو پھر بہت دور تک یہ بات چلی جائے گی. پھر تو آپ کا جو آپ کا فیوڈل ہے, مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ پھر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. جی الیکشن نہیں ہونا چاہیے, سلیکشن ہونا چاہیے. وہ تو ایک اور بات ہے, وہ تو آپ ایک سسٹم کی تبدیلی کی بات کریں. میں یہ نہیں الیکشن ہو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پولنگ بوتھ میں لیٹ سے 600 ووٹ پڑنا تھا, کل ووٹ 600 تھا, وہاں پہ ڈالے گئے ووٹ 1800 نکلے. تو اس کا فوری طور پہ کل عدم کیوں نہیں کر دیا گیا رزلٹ؟ کیسے کریں گے؟ جو رزلٹ آپ کے سیاستدان کو سوٹ کر رہا ہے, آپ کے اس بندے کو جس سے آپ نے بعد میں فائدے حاصل کرنے ہیں, فوائد حاصل کرنے ہیں, وہ آ کر کہہ گئے یار چلنے دو, چھوڑو. فواد حسن فواد نہیں پیچھا چھوڑتا نا, فوائد آ جاتے ہیں, فواد آ جاتا ہے. ایک فواد حسن تو ایک نام لے دیا گیا, لیکن فواد حسن کی ایک پوری فوج ظفر موج جس کو کہتے ہیں وہ ہے. یہ جو ہمارا ڈی ایم جی مافیا ہے, یہ سیاستدان چونکہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ بریک ایک میں نے لینی ہے. نسرین پرویز میرے ساتھ ہیں, جب بریک سے آئیں گے تو پتہ کریں گے کہ 35 پنچر ان سے کیسے لگوائے جائیں. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. پنچر آپ کو کچھ گراتا ہوں. مثلا ایک حلقہ تھا سرگودا کا, پولنگ سٹیشن پہ 1500 ووٹ تھے, اندراج میاں نواز شریف کو 18,000 ووٹ پڑ گئے, 8,000 ووٹ پڑ گئے. کہاں 1500, کہاں 8,000, دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی کچھ پڑے ہیں. تو ویسے ہی کل عدم ہو جانا چاہیے تھا نا رزلٹ. نہیں, ٹائپنگ مسٹیک میں تو نہیں کل عدم ہو سکتا نا. اب ٹائپنگ مسٹیک کی بات کون شخص کر رہا ہے؟ اب سیکٹری سامنے نہیں آ رہے ہیں, چیف الیکشن کمشنر سامنے نہیں آ رہے ہیں, چاروں ممبران جو کہ جہاں سے یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو جو سارے وہ تو ڈان کہلاتے ہیں نا. ایک صاحب جو ہیں وہ تو خاص ریاض کیانی صاحب جو ممبر پنجاب ہیں. دیکھیے یہ 18ویں ترمیم کے بعد مزید خرابیاں آئی ہیں, اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا پچھلی دفعہ الیکشن سے 1 مہینے پہلے آپ نے کیا تھا 2013 کے, آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا یہ بہت بڑا پارلیمنٹری فراڈ ہوا ہے, قوم کے ساتھ ہوا ہے, کمیشن کے ساتھ ہوا ہے. چونکہ پہلے الیکشن کمیشن کا 1 ووٹ ہوتا تھا, چیف الیکشن کمشنر کی اتھارٹی تھی, بےایمانی ہو تو ذمہ داری ان کے سر پہ, اچھا ہو جائے تو کریڈٹ ان کو. اب آپ نے 5 ووٹ کر دیے ہیں, اس میں سے 3 جس طرف جائیں گے, ٹھیک ہے نا, 3 اگر 2 ممبرز اور ایک. یہ مجھے بتائیں کہ جب پنچر لگانے تھے جی تو کسی اور انٹرم چیف منسٹر کو کیوں نہیں کہا گیا, صرف یہ چڑیا والی سرکار کو کیوں بولا گیا؟ دیکھیے آپ کا یہ جو اینکرز کی ایک پوری فوج آئی ہے جرنلزم سے جن کا تعلق ہے, ان سے زیادہ اویئر کوئی بھی نہیں ہوتا ان تمام معاملات سے. تو میں نے چونکہ الیکشن کمیشن کا نمک کھایا ہے, میں تو اس کی بھلائی کی بات کہوں گی کہ آئندہ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. آپ سے آئندہ والا سوال نہیں بھی پوچھا. 35 نجم سیٹھی نے کیوں لگائے, دوسرے کسی وزیر اعلیٰ نے کیوں نہیں لگائے؟ دوسروں نے بھی لگائے. دیکھیے ابھی آپ نے پہلے کہا تھا اپنے انٹرو میں کہ فنکشنل لیگ کو بہت سارے آبجیکشنز تھے, پیپلز پارٹی کو بھی تھے سندھ کے اندر, ان کا خیال تھا, ایون تحریک انصاف کو کراچی میں تھے. جیسے سندھ میں کھلوا لیں پیپلز پارٹی کے, کچھ کافی سیٹیں چلی بھی جائیں گی. بالکل بالکل سب کھلوائیں. ایم کیو ایم کی بھی چلی جائیں گی. جی بالکل جائیں گی. سب لوگوں کو اس پر آبجیکشن تھا نا 2013 کے الیکشن پر. دیکھیے اشتیاق صاحب کو ایکسٹینشن اس لیے دی گئی, اور کس نے دی؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے. بینگ اے پرائم منسٹر وہ ایکسٹینشن ہی غلط تھی,
بالکل غلط تھی. وہ ریزائن کر چکے ہوئے تھے. اگر آپ کو بھی یاد ہو وحیدہ شاہ کیس والے دن انہوں نے سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر کہا ہیرو بننے کے لیے کہ جی میں سپریم کورٹ نے میری بےزتی کی ہے اس لیے میں الیکشن کمیشن سے جا رہا ہوں, اور وہ چلے گئے. 4 مہینے بعد پیپلز پارٹی نے ان سے کہا نہیں یار تم آؤ, ہم تمہارا وہ ودرا کر لیتے ہیں 4 مہینے پہلے والا ریزگنیشن, تم آ جاؤ چونکہ تم نے کام کروانا ہے. نہیں میں ذرا فوکس رکھ کے بات کر رہا ہوں. آپ کا فوکس پنکچر میں آ رہی ہوں آپ کو. دیکھیے کوئی اور تھا NA 118 جی 60-70 ہزار ووٹ بوگس پڑ گئے. ہاں اب میرا مطلب ہے کہ جب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ووٹ بوگس ہیں تو جیتنے والا ہو, ریٹرننگ آفیسر ہو, وہاں کا متعلقہ DCO ہو, سب کو ان کو تو ہتھ کڑیاں لگنی چاہیے نا. وہ تو بہت کچھ ہونا چاہیے. ہتھ کڑیاں کیا لگنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جوڈیشری کو گندا کرنے کے لیے ان کو ROs اور DROs آپ نے لگایا کیوں, جبکہ الیکشن کمیشن اس سے پچھلے والے الیکشن میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس باری سارے فیصلے رمدے صاحب کی مرضی سے ہوئے ہیں؟ میں اس بارے میں کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ چونکہ فخر الدین جی ابراہیم اس کو پورا ڈیفائن کر چکے ہیں کہ جی افتخار چودھری صاحب بہت انٹرفیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات انٹرفیئرنس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے تھے کہ پرچیاں چھاپو یا اس پرنٹنگ پریس سے چھپو, کیا کہتے تھے وہ؟ یہ تو آپ فخر الدین صاحب سے پوچھیں, چونکہ مجھے صرف ایک بات پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اتنی دیر میں یہ بات بتائی جب نقصان ہو چکا تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب ذرا اینالائز کر رہے ہیں جی, مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے انٹرفیئر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اس سے پہلے ہمارے اپنے DROs اور ROs تھے الیکشن کمیشن کے, لوگوں کو ہم نے میجسٹریل پاورز جو ہیں الیکشن کمیشن نے دی, ان کو ٹرین کروایا, ان کو جوڈیشل ٹریننگ دی گئی اور بہت اچھا کام ہو رہا تھا اور ٹھیک ہو جاتا. لیکن افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ الیکشن تو جوڈیشری کرائے گی, اور یہ عمران خان صاحب کی فرمائش پر ہوا تھا یہ کام, یہ یاد رکھیے گا. انہوں نے کہا تھا ہم عدلیہ پر بہت اعتبار کرتے ہیں. فرمائش غلط ہے تو اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. جو فرمائش ان کو سوٹ کر رہی ہے. نہیں سوٹ کیسے کر رہی ہے, ان کو تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس میں. کس کو؟ عمران خان کو. نہیں, افتخار چودھری کو تو سوٹ کر رہی تھی نا, چونکہ عمران خان کے کان میں جب یہ بات ڈال دی گئی کہ عدلیہ آزاد ہے اور آپ نے بھی تحریک چلائی تھی, تو اس لیے آپ فرمائش کر دیں کہ اگر اتنی آپ لوگ ٹریننگ دلواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو اتنے پیسے خرچے آپ لوگوں نے فنگر پرنٹنگ کرانے کا, یہ وہ وٹ ایور, وہ اب کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہ اس لیے نہیں نظر آ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ ساری پوری کر دی الیکشن کمیشن کی. آپ کو ایک اور چیز, ابھی آپ نے چونکہ کمپوزیشن کی بات کی تھی, ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کی الیکشن کمیشن کے, آپ کو یہ جاننا چاہیے, چاہے فواد حسن ہو چاہے ان کا کوئی اور کلیگ ہو, ایک مقابلے کا امتحان ہوتا ہے CSS جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بعد پاس کر کے وہ آدمی افسر بنتا ہے, اور پھر اس کو 5 سال بعد اس کا بورڈ ہوتا ہے جس میں وہ پروموٹ ہوتا ہے. جب ایک چیف الیکشن کمشنر جو سپریم کورٹ سے آتا ہے وہ آتے ہوئے اپنا PA ساتھ لے آتا ہے جس کا گریڈ 16 یا 15 ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور الیکشن کمیشن میں اس کو ساتھ لا کر 1 گریڈ فردر پروموٹ کرا دیتا ہے, پھر 1 سال کے اندر دوسرا اور تیسرے سال کے اندر تیسرا. کبھی آپ نے 4 سال میں کسی سول سرونٹ کو 4 پروموشنز ملتے ہوئے اگر دیکھی ہیں ہسٹری میں, اس بات کو کوئی نہیں اٹھاتا ہے میڈیا. یہاں پہ یہ اعتراض ہے جی, مجھے نہیں سمجھ آتا, میری ہو سکتا ہے طبیعت میں فرق ہو جی, اور لوگوں کی اس طبیعت میں فرق ہو. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ پروٹوکول میں, نیشنل پروٹوکول میں چوتھے نمبر پر ہے جی, اور چیف الیکشن کمیشن جو ہے 12ویں نمبر پر. 12ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے, تو اگر میں فرض کریں ضلع کا ناظم ہوں تو اگلے دفعہ میں پٹواری کیوں بننا چاہوں گا؟ ویسے آپ کو وہ قصہ بہت مشہور پاکستان کا معلوم نہیں ہے, ایک ڈپٹی کمشنر کو ایک بوڑھی عورت نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے پٹواری بنا دے. وہ بوڑھی عورت یہ جانتی تھی کہ طاقت اور پیسہ کھلانا پڑتا ہے پٹواری کو زیادہ, یعنی پٹواری کو زیادہ پاورفل سمجھتی تھی. یعنی اگر گھر میں کسی لڑکی کا رشتہ ہے تو وہ یہ کہے گی کہ CSP ہو اور خوش شکل ہو یہ کافی نہیں ہے, DSP اور بد شکل بہتر ہے. ہاں بالکل, بلکہ وہ کہے گی SHO ہو, بے شک نسیم پرویز میرے ساتھ ہی ہیں. we'll take a break over here. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ صوبائی الیکشن کمیشن رہی ہیں جی, 3 سال. آپ بڑے عہدوں پہ رہی ہیں ماشاءاللہ, حکومت نے آپ کے اوپر بڑا. ڈائریکٹ سول سرونٹ بھی ہوں. یہاں پر رینکس ہیں سارے, LDC اور UDC اوپر آ گئے, ان کو 21-22 تو دے دیا گیا. مجھے یہ تو بتائیں نا, دھاندلیاں کہاں ہوئی؟
देखिए मैं एग्जैक्टली चूंकि 13 के इलेक्शन में तो मैं मौजूद ही तो नहीं भाई थी। आपको आटे की बोरी तो नहीं है ना, आपको पता तो है ना, हाँ, सलाब में पता तो बहती सारा तो नहीं कुछ है ना आप। पता तो सारा कुछ है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बिटर जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि मेरी 20 साल की जो मौजूदगी में मैं जब भी कोई इलेक्शन नज़दीक आता था मुझे किसी न किसी बहाने से या टर्मिनेट कर दिया जाता था या मुझको डिसमिस कर दिया जाता था या फोर्स रिटायरमेंट पर कंपल्सरीली रिटायरमेंट पे भेज दिया जाता था, ताकि उतने दिन जब तक इलेक्शन हो रहा है मैं लिटिगेशन में फंसी रहूं, ये अपना काम दिखाते रहे। और मैं इनकी पहले दिन से इनको दे वर स्केर्ड ऑफ माई मेरिट एंड ऑनेस्टी बोथ, दैट इज वाई मेरे जैसे सैकड़ों आप लोग, पर्सनल हो जाती है मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों लोग सरकारी दफातर में ऐसे हैं मुबशिर, लेकिन वो दबे हुए लोग हैं, पिसे हुए लोग हैं, सोचते हैं मुझे फैमिली। इसका कोई हमदर्दी नहीं है किसी से। हाँ, खैर बिल्कुल क्या, होनी भी नहीं चाहिए, जो लोग अपने हक के जो लिए इस नहीं मुल्क होते। का अपने हक के लिए नहीं जी, खड़ा होता हाँ, और इस बिल्कुल मुल्क में सही है। चोरी और मैं दो बिल्कुल नंबरी आपसे एग्री मुझे करती हूँ, कोई नहीं होना हमदर्दी चाहिए बिल्कुल। डॉक्टर ताहिर कादरी के इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जो एतराज़ात हैं वो क्या क्या? इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की तश्कील में आइन के आर्टिकल 213 को नज़रअंदाज किया गया जो गैर आइनी और गैर कानूनी। बिल्कुल सही है। आइन के तहत तमाम सूबे इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान के लिए 3-3 नाम भिजवाए जाएंगे जिसके बारे में पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन की तश्कील में ऐसा नहीं हुआ। अगर जो चीफ इलेक्शन कमीशन और कमीशन के 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया जाता है, लेकिन इस मामले के आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। क्या डॉक्टर ताहिर कादरी सही कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल नहीं किए गए और उस पर बड़ा मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था उस वक्त, लेकिन कोई मीडिया का क्या है? मैंने तकरीबन 90 मिनट की वीडियोस दिखाई हैं इलेक्शन में धांधली की। 90 मिनट, ठीक है ना? दुनिया का कोई मुल्क होता वहां पे वावेला मच जाता, यहाँ मुबारकबादें थी और मिठाइयाँ थी, और मुबारकबाद भी 10:30-11 बजे के करीब ही हो गई थी जी। वो इसलिए कि डिसाइड कर चुकी हुई थी दोनों पार्टियां कि तो जब मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं, कहीं दुनिया की ऐसी जमहूरियत जहाँ पे जमहूरियत होती है वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और आप देखिए दुनिया के, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है, जब अच्छे मजबूत चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, साहिब किरदार लोग आए, उन्होंने ये मसलन जस्टिस नईमुद्दीन थे जब मैंने ज्वाइन किया, सेक्रेटरी बहुत अच्छा था हुमायूं खान, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का कानून पास किया और ये फ्लोर क्रॉसिंग रुकवाई गई। उन्होंने लॉ बनाया, उन्होंने कहा नहीं जी ये अब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। आपको याद होगा फ्लोर क्रॉसिंग किसने शुरू की थी और कहाँ से शुरू हुई थी? मरी में ले जाके MNS को और MPS को बंद कर दिया गया था, मालूम है ना आपको? मरी में भी, उससे पहले छांगा मांगा में भी। तो उस पर लॉ बनाया। ये इलेक्शन कमीशन के लॉ बनाता कौन है? असेंबली। वो गिवन है उसूल। देखिए बात यही हो रही है, पहले दिन से जो अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है, प्रोफेशनली ऑनेस्ट जज होता है, वो पहले दिन आकर यही बात कहता है कि देखिए जी हमें इंडिपेंडेंट अगर कहा गया है किताब के अंदर तो हमें इंडिपेंडेंट रहने दें, हमारे मामलात में दखल न दें। इलेक्शन कमीशन को अपनी छोटी से छोटी बात के लिए लेजिस्लेशन कराने के लिए असेंबली जाना पड़ता है बार बार। क्यों? जब एक गिवन लॉ मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको इम्प्लीमेंट करने दीजिए, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट होने से अगर उसके बेनिफिशरी सियासतदान नहीं होते तो वो मिल जाते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं। कि अगर आज मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं जी, इस वक्त हम क्या करें इलेक्शन कमीशन में कि वो इलेक्शन शफाफ हो जाए? इलेक्शन कमीशन को, इस इलेक्शन कमीशन को पहले तो बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। इसमें रीस्ट्रक्चरिंग, इसको बर्मा भेज दें हम? नहीं, बर्मा भेजने की जरूरत नहीं, यहीं पर बहुत सारे ये कबाड़ियों की दुकानें होती हैं, वहां पे भेज दें। इस स्क्रैप का जो है वो बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बात सारी ये है कि आप इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। और मैं आपको इसका एक प्लस पॉइंट बता दूं इलेक्शन कमीशन का, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। देखिए मैंने बहुत जगहों पे काम किया है, इलेक्शन कमीशन से अच्छी ह्यूमन रिसोर्स, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैंने किसी इदारे में नहीं देखी। हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, लेकिन पिछले 2 कमाल स्वार्थ कट्टा ऑनेस्टी है, ये रिजल्ट हम देख तो ये रिजल्ट से उनका ताल्लुक नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, ये जो ऊपर सेक्रेटेरिएट हमारा बना हुआ है उस सेक्रेटेरिएट को टूटना चाहिए। वो सेक्रेटेरिएट में क्या? वो सेक्रेटेरिएट में ये जो उनको एक जहाँ पे आपके फखरू भाई का लैपटॉप भी चोरी हो गया। जी हो गया हो, ठीक है ना।
देखिए एक सेक्रेटेरिएट बना हुआ है जिसको इनको शौक हो गया, चूंकि ये बेचारे क्लर्क्स थे, एलडीसी से ऊपर आए हुए कि हमें भी कोई जॉइंट सेक्रेटरी कहे, हमें भी कोई डिप्टी सेक्रेटरी कहे, हमें भी कोई जो भाई है, मैं सेक्रेटरी कहने को तैयार हूँ, काम तो सही करें। हाँ, तो वो काम तो आता नहीं ना, काम तो सीखा नहीं। एक सेक्रेटरी जो बनता है, फेडरल सेक्रेटरी जो होता है, जिसको एक साहब जो है फेडरल सेक्रेटरी कहते हैं, जस्ट कैन नॉट इवन स्पेल इट, चले फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं कि मिड टर्म इलेक्शन में कैसे शिफाफ कराऊंगा। पहले इस इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पे ये 18th अमेंडमेंट वापस होगी। पुराना 18th अमेंडमेंट का क्या ताल्लुक है इससे? 18th अमेंडमेंट में इन्होंने ये किया था कि इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि 2 तुम्हारे जज रिटायर्ड और 2 हमारे जज, 4 बंदे ले आते हैं मेंबर्स, और 5वां इलेक्शन कमिश्नर। असल में उसका हटा के उसको चेयरमैन कर दिया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डेजिग्नेशन, उसकी नॉमेनक्लेचर चेंज कर दी गई थी, और कहा कि पहले 1 वोट होता था, हर बुराई और अच्छाई का जिम्मेदार 1 आदमी होता था। तो अब ऐसे करेंगे कि हम 4 लोग लाते हैं, उनके तो 5 बाप बन गए, 5 बाप बन गए, उसमें से जो 3 जिस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वो चौथा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, उसके 1 वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो बात भी कहेगा बेकार होगी। 3 ने तो ये कह दिया, उनको इतना पावरफुल कर दिया 4 मेंबर्स को। सकता है, रिजाइन तो कर सकता है अगर करे जो कैरेक्टर हो। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं आपकी मानती हूँ कि फखरू भाई ने जब स्मेल कर लिया था, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, उनको जब उन्होंने स्मेल किया था, मेरी उनसे 1 to 1 पर्सनल बात होती थी, मैं उनको कहती थी आप रिजाइन कर दीजिए, ये इसी में इज्जत रह जाएगी आपकी। बिटिया मैं कैसे कर दूँ, लोग समझेंगे मैं भाग गया। मैंने कहा नहीं, लोग आपकी इज्जत करेंगे और लोग बताएंगे कि आपने उसूल के लिए, उसूल की खातिर आपने अपने स्पॉटलेस कैरेक्टर को बचाने के लिए किया है। लेकिन उनको इस तरह, इस तरीके से उनको मैस्मराइज किया गया था कि उनको कहा गया था आप तारीख का सबसे बड़ा फेयर इलेक्शन कराने जा रहे हैं इस वक्त। और आपको याद होगा उन्होंने उस दिन कहा भी, जब कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब बहुत इंटरफेयर करते थे, उसके साथ ये भी कहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये तारीख के बहुत बड़े फेयर इलेक्शन हुए थे। इससे आप उनके यानी उनकी मासूमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एज में एक शख्स क्रेडिट भी लेना चाहता है और साथ में जो बुराई उसके ऊपर आई है, उस बुराई की जिम्मेदारी वो इफ्तिखार चौधरी पर डाल रहे हैं। ये बात उनकी मुनासिब नहीं थी, लेकिन उनको क्या कहा जाए, वो तो एक मजजूब आदमी है, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उधर लोगों को पता था कि हम इनसे क्या क्या काम ले सकते हैं, जिनकी कंसेंसस से वो बने थे, माफ़ कीजिएगा। चूँकि इस सिस्टम की बेनिफिशरी ये दोनों मेजर पार्टीज़ हैं जो इस वक्त हैं, इसलिए ये जो आपको सवाल तो मुझसे ही करना चाहिए कि रिफॉर्म्स कमेटी, ये तो सैकड़ों दफ़ा बन चुकी हैं, ये कैसे उस रिफॉर्म कमेटी के जो है ये काम करेगी? दे आर बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स आएँ। इलेक्शन रिफॉर्म्स तो इनकी मौत हैं, जो जेन्युइन और हकीकी इलेक्शन रिफॉर्म्स। लोकल पार्टीज क्यों नहीं कराते? पैसा उधर चला जाएगा। आप बता दीजिए 67 सालों में हिस्ट्री में पाकिस्तान की कौन सी इलेक्टेड जमहूरी सो कॉल्ड हसीना ने, ठीक है ना, जिसके हुस्न के बहुत चर्चे हैं, उसने कोई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराया? मिलिट्री वालों ने टकराए, हमेशा मिलिट्री जिन्हें इन्होंने डिक्टेटर कह कर उनको इतना बदनाम कर दिया है कि अब वो कोई भी अच्छा काम करना चाहें तो वो डरते हैं आते हुए कि ये तो हमें इतना बदनाम करते हैं, हम तो इनकी। मैं आपको उस दिन की मिसाल देती हूँ कि वो वहीदा शाह पोलिंग स्टेशन पे ये जो कहा जाता है ना कि हम फौज को बुलाएंगे इलेक्शन के दिन, उसका मकसद ये होता है कि SHO और पटवारी से जान छूटे। और जब एक फौजी सिपाही खड़ा होगा पोलिंग बूथ पे, आप यकीन कीजिए वो ना होम सेक्रेटरी की मानेगा, वो ना डिप्टी कमिश्नर, वो सिर्फ अपने कमांडर का ऑर्डर मांगे। उसकी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है ना, ही इज़ स्किल्ड फॉर, वो उसकी ट्रेनिंग ये है कि तुमने सिर्फ अपने कमांडर का हुक्म मानना है, वो वही करेगा। उसके कमांडर का हुक्म ये होगा कि तुमने कोई बदतमीजी नहीं होने देनी है, वहाँ पर कोई मार पिटाई नहीं होने देनी है। यहाँ तो फायरिंगें होती रही हैं, गोलियाँ चलती रही हैं, लिया इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस? अरे ये क्या बात है कि एक हलका जो है वो ऐसा बना हुआ है कि उसमें 11,000 वोटों के साथ MNA का इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है। एक हलके में 1.25 लाख लेके भी हार जाता है आदमी। नहीं, जीत भी जाए तो भी। हाँ, तो इतना फर्क कैसे है? ये इसलिए कि हमारे पास प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो कई दफ़ा नेशनल जो ये रिफॉर्म्स पर हमने 2 दफ़ा तो ख़ुद मैंने जस्टिस नईमुद्दीन और जस्टिस इरशाद हसन के दिनों में ये प्रपोज़ किया कि देखिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आवाम को भी होगा और इन सियासतदानों को खुद होगा। ये बेवकूफ़ अपना फ़ायदा जो है वो नहीं देखते, ये सिर्फ टेम्परेरी चीज़ देखते हैं। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होगा कि आपने 11,000 वोट लिए, ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिर्फ 15,000 की, यानी आपके पास वैसे तो हाईएस्ट वोट हैं 11,000, लेकिन आपके बराबर में एक आदमी है जिसके पास 1.25 लाख वोटर्स हैं, उसमें से वो 1 लाख वोट लेता है।
تو 1 لاکھ ووٹوں کے بندے کے پاس بھی ایک سیٹ ہے. نہیں تو اب یہ بلوچستان جو ہے وہ لوگ سمجھیں گے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے نہیں, کیونکہ ان کی آبادی کم ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کی سیٹیں پھر بھی بڑھیں گی اگر پراپر پہلے سینسس ہو جاتا ہے اور ڈی لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں. سینسس کون کرے گا اب یہاں پہ؟ میں بور ہونا شروع ہو گیا. سینسس ڈپارٹمنٹ ہے پورا, یہ ساری باتوں سے میں بور ہونا شروع ہو گیا ہوں. تو پوری قوم بور ہو چکی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. پہلے سینسس ہوتا ہے ہر 10 سال بعد, لا میں آپ کے لکھا ہوا ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. جب سینسس کانسٹیٹیوشن میں تو میرے بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو نہیں عمل ہو رہا. نہیں ہو رہا نا, تو پھر دیکھیے نا ابھی جو آپ ڈی لمیٹیشنز کا گھپلا چل رہا ہے, یہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہر صوبائی حکومت یہ چاہے گی کہ وہ اس کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں نا, جہاں جہاں اس کے ووٹرز ہیں وہاں زیادہ بنا دی جائیں تاکہ اس کی سیٹیں بڑھ جائیں. اس لیے ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ایک نیوٹرل باڈی ہے سروے جنرل آف پاکستان. پھر آپ کہیں گے کہ شاید میں فوجی جو ہے اس رول کو سپورٹ کر رہی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی ایک پرفارمنس ہے جو سامنے آئی ہے. سندھ میں یہ ہوا تھا کہ عبداللہ شاہ صاحب نے ایک ڈسٹرکٹ کاٹا تھا ملیر, اور اس پر سروے جنرل آف پاکستان نے بہت بڑا آبجیکشن, ایک پورا ڈاکیومنٹ بھیجا تھا کہ یہ آپ نے غلط کاٹا ہے, تو ہسٹری میں کبھی اس طرح کی ڈیلیمیٹیشنز نہیں ہوئی ہیں. تو اگر سر یہ سجیشن ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ کے پروگرام کی توسط سے, اگر when there is a will there is a way. میں تو آپ میرے سے سجیشن پوچھ رہی ہیں, جی میں ایک سجیشن آپ کو دوں. ہاں دیجیے. مجھے لوگ برا بھلا بڑا کہیں گے, اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. اس ملک میں اصولی طور پہ 29 صوبے ہونے چاہیے جی, بالکل اور ہونے چاہیے, لوکل باڈیز ہونی چاہیے بالکل پراپر, ہونی کیونکہ چاہیے. وہی لوگوں کو حق دے گا, ان کا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن دے کیونکہ گا. ملک اوور پاپولیٹڈ ہو چکا ہے بہت زیادہ. اور لیکن اب آپ چیخے ماریں گے میرے ایک ہی بات پہ. نہیں, میں تو آپ سارے کراچی والے چیخے ماریں گے. کراچی کی جتنی آبادی اس کو 2 ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے. نہیں, دیکھیے کراچی کی آبادی کے حساب سے ایک تو سینسس میں پہلے دن سے گھپلا کیا گیا. ایک منٹ, یہ مجھے اپنا تاریخ میں نہ جائے. اگر ابھی کی آبادی میں مانتا ہوں جو کہ ہے, تو 2 ڈسٹرکٹ ہونے چاہیے نا. میرے حساب سے تو کراچی کے 2 ڈویژن اور 5 ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے, 6 ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے. جتنا اوور پاپولیٹڈ ہے کراچی. واپس جب آپ جائیں گی آپ کا بڑا پرتپاک استقبال کیا جائے گا. دیکھیے, جان دینی ہے اللہ کو ایک دن, جو اس نے وقت لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جتنا MQM نے ڈیلیور کیا ہے, دے آر ویری گڈ سروس پرووائڈر. MQM نے نہیں, مصطفیٰ کمال نے. ایک ہی بات, MQM کے تو اپنا فاروق ستار بھی تو انہوں نے کب ڈیلیور کیا؟ انہوں نے بھی کیا تھا. یہ جو اوور ہیڈ بریجز, یہ جو چھوڑے نا جی, وہ کنور نوید بھی تھے, وہ میرپور میں کیا ڈیلیور, کنور نوید نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. وہ MQM کی نہیں تھے. آپ میرپور میں کیا کیا MQM نے ڈیلیور؟ جن لوگوں کو مصطفیٰ کمال. ہاں, یس, اس میں کوئی شک بٹ اینی وے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. نہیں, میری رائے تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کمال کر دیا, ٹھیک ہے نا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. میں چلتے چلتے آپ لوگوں کو ایک بات یہ کہوں گا کہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان ہو, ڈاکٹر طاہر القادری ہوں, شیخ رشید ہوں, چودھری شجاعت حسین ہوں, ان سب کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اثر نو تشکیل دیا جانا چاہیے, اور اس کی اصلاحات جو ہیں وہ فوری طور پہ ہونی چاہیے اور گراس روٹ لیول تک ہونی چاہیے. اب لگتا یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب تک یہ کینسر جو ہے کسی نہ کسی فارم میں ہے اور پنچر پھر لگتے ہی رہیں گے, عوام کا ہی حق مارا جاتا رہے گا. اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اگر اس ملک کو جمہوریت چاہیے, اگر اس ملک نے شفاف الیکشن کرنے ہیں, تو اس ملک کو ایک آئیڈیل الیکشن کمیشن بنانا پڑے گا. Until the next time, Allah Hafiz.